نکاح کے موقع پر مہر کا حق، یہ اسلام نے عورت کو ایک فائنینشیل پروٹیکشن دی۔ عرب جاہلیت میں عورت کے سرپرست اس کو اپنی ملکیت سمجھتے تھے اور اس کو جو مہر ملتا تھا وہ خود قبضہ کر لیتے۔ جیسے آج کل بھی ہمارے ہاں کچھ علاقوں میں یہ رواج ہے کہ مہر لڑکی کو نہیں دیا جاتا، لڑکی کے باپ لے جاتے ہیں، یا وہ کسی نہ کسی رنگ میں اسے فائدہ حاصل کرتے ہیں لڑکی کو دے کر۔ بسا اوقات بہت قرض اٹھا لیتے ہیں، پھر لڑکی کی شادی وہاں کر کے مکھر سے ایک طرح سے چکا دیتے ہیں۔ تو یہ عورت کے حق پر ایک بہت بڑا ظلم ہے۔ اسلام نے نکاح شغار کو حرام قرار دیا ہے۔ شغار کا مطلب ہوتا ہے بٹے سٹے کی شادی، جسے آپ کہتے ہیں نا ادلے بدلے کی، ادلا بدلا۔ ادلا بدلے کی شادی کا مطلب یہ کہ دونوں لڑکیوں میں سے کسی کو بھی مہر نہیں ملتا، ہر لڑکی کا مہر کیا قرار پاتا ہے، اس کے جو شوہر ہے وہ اپنی بہن بدلے میں اس عورت کے بھائی کو یا کسی اور رشتہ دار کو دے دیتا ہے۔ مثلا ایک لڑکی کی شادی ہوتی ہے کسی لڑکے کے ساتھ اور وہ لڑکا اس کو مہر دینے کی بجائے اپنی بہن کو اس لڑکی کے باپ یا بھائی یا کسی اور کو دے دیتا ہے، تو وہ ہر لڑکی دوسری لڑکی کا مہر قرار پاتی ہے، حالانکہ وہ مہر لڑکی فائدہ نہیں اٹھاتی، ان کے میل رشتہ دار جو ہوتے ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو کوئی بھی ایسا نکاح جسے مہر کے بغیر قرار دیا جائے وہ اسے نکاح نہیں سفاح کہا گیا، یعنی زناکاری کہا گیا۔ کہ اگر کوئی مرد یہ نیت ہی نہیں رکھتا کہ نکاح کے وقت مہر دے گا، یا صرف وہ ایک دکھاوے کے طور پہ کرتا ہے، تو عورت کے اوپر تو کوئی جرم نہیں، عورت تو گناہگار نہیں اس میں، لیکن ایسا مرد جو ہے اس عورت سے فائدہ اٹھانے یا تعلق رکھنے پر قیامت کے دن شدید حساب سے دوچار ہوگا۔ پھر اسی طرح ایک اور رسم یہ ہے کہ عورت کو جو مہر دیا جاتا ہے اس کی ہمارے ہاں بھی ایک شرعی مہر کے نام سے بہت حقیر سی اماؤنٹ مقرر کی گئی، 32 روپے یا 33 روپے یا 32.5۔ یہ کوئی اسلامی چیز نہیں ہے اور نہ ہی اس کا کوئی کانسیپٹ ہے، یہ سراسر ہمارے معاشرے کی ایک رسم ہے خود ساختہ، اور اس کو شریعت کے نام پر منسوخ کر دیا گیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کا مہر جو تھا 550 درہم ادا کیا، یعنی کم سے کم، اور جو ایک بہت بڑی مقدار تھی۔ پھر اسی طرح ایک عورت کے بارے میں آپ کو پتا چلا کہ اس کا نکاح ایک جوڑا جوتے پر ہوا ہے، تو آپ نے اسے بلا کر پوچھا کہ کیا تم راضی ہو کہ تمہیں مہر میں صرف ایک جوتوں کا جوڑا دیا جائے؟ تو اس نے کہا ہاں میں راضی، تو آپ نے پھر اس کو چھوڑ دیا۔ ورنہ یہ تھا کہ آپ نے مداخلت اس لیے کی ایک سربراہ حکومت کے طور پر کہ لڑکیوں پر ظلم کی کہیں ابتدا یا یہ رسم نہ پڑ جائے کہ حقیر سے حقیر چیز مہر میں دے دی جائے۔ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ مہر شاید عورت کی قیمت ہے، یہ عورت کی قیمت نہیں، یہ ایک گفٹ ہے اور ایک ٹوکن ہے اور ایک احساس ذمہ داری ہے مرد کی طرف سے کہ میں تمہارے آئندہ زندگی کے تمام تر اخراجات اٹھاؤں گا۔ پھر اسی طرح مہر کے علاوہ نان نفقے کا حق بھی دیا گیا کہ عورت شادی کے بعد اپنے تمام تر ضروریات میں مرد کے اوپر حق رکھتی ہے اور مرد کی کمائی میں عورت کا حق ہے اور اسے یہ حق خوشی کے ساتھ دینا ہوگا۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ وراثت کا حق بھی اسلام میں عورت کو دلوایا گیا۔ اس معاملے میں بعض کنفیوژن لوگوں کے ذہن میں پیدا ہوتی ہے اور کہا یہ جاتا ہے کہ جی عورت کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں اور عورت کا تو وراثت بھی عادی ہے اور اس کو تو طلاق کا بھی حق نہیں اور عورت کی تو اسلام میں کوئی حیثیت نہیں، اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ صرف ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو مرد اور عورت کے دو حصوں میں پیدا کیا تو دونوں کو الگ الگ ایک کلاس بنایا، یعنی اگرچہ دونوں اوپر جا کے انسان ہیں لیکن دونوں ڈفرنٹ کلاسز ہیں، ڈفرنٹ کیٹیگریز ہیں، ان کے ڈفرنٹ رسپانسبلٹیز ہیں، ان کی حیثیتیں اپنے اپنے دائرہ کار میں مختلف ہیں۔ اس لیے حقوق اور فرائض کے معاملے میں ان دونوں کو باہم کمپیئر نہیں کرنا چاہیے۔ مردوں کی اپنی ذمہ داریاں ہیں اور عورتوں کی اپنی ذمہ داریاں۔ مردوں کی ذمہ داریوں کے مطابق ان کو حقوق ملے، عورت کی ذمہ داریوں کے مطابق ان کو حقوق ملے۔